بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا آپ نے. آپ آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا آپ نے. میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا آپ نے. علامہ اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. حاضرین محترم سامعین عالی مقام، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. ربیع الاول کا مہینہ بڑا بہاروں والا اور انتہائی سعادت والا مہینہ ہے. جس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا ہے اور جس طریقے سے محرم الحرام کا مہینہ احترام والا ہے، ایسے ہی ربیع الاول کا مہینہ بھی برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے. سب سے بڑی بات اس مہینے کے اندر یہ پیش آئی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے. وہ ہے میرے اور آپ کے آقا سردار رسول اور سردار انبیاء بی بی آمنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر، سارے رسولوں کے امام پیشوا، بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کرنے والے بڑے پیغمبر، عرش اعظم پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ایک منفرد رسول، ابو طالب کے بھتیجے اور عبد المطلب کے دلارے، کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے آقا کہ جن کے قدموں پر ہم اور ہمارے ماں باپ اور پوری کائنات قربان ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رونق افروز ہوئے اور آپ کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے جسے ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے. ایک طرف یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اس مہینے میں ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بات بڑے افسوس اور انتہائی غم کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اور دنیا سے پردہ فرمانا بھی اسی مہینے کے اندر ہوا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام حضور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضور دنیا سے انتقال کر گئے اور پردہ فرما گئے، اس کا سوچنا بھی ان کے بس میں نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑا صحابی تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محبت اتنی کرتے تھے آقا سے، حضور سے، سرکار سے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے دل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے، ہماری زبانوں پر یہی کلمے آئے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی قرآن کریم کی تلاوت کی گئی اور اس کے بعد اللہ اللہ کے نغمے گائے اور اس کے اندر گنگنائے گئے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعت موجود تھی، جس کے آخری جملوں کے اندر یہ بات تھی کہ جن کے ہاتھ میں آ کر کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے ہاتھ میں آنے کے بعد کنکریوں نے کلمہ پڑھا، پتھر بھی بول اٹھے، پتھروں کو بھی زبان مل گئی، کنکریوں کو بھی زبان مل گئی، اور جن کے شہادت کی انگلی کے ایک اشارے سے چاند بھی دو ٹکڑے ہو گیا، یہ اس کے آخری جملوں کے اندر موجود تھا۔ دوستوں اور بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کون نہیں کرنا چاہتا؟ ہر آدمی، ہر امتی، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا، ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کروں، میں اپنے نبی سے سچی محبت کروں، ٹوٹ کر محبت کروں، میں اپنی جان قربان کر دوں نبی کے لیے، اپنا مال قربان کر دوں، اپنا سب کچھ لگا دوں، اور پھر سرکار کو میں خوش کر دوں، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کی سفارش اور شفاعت پانے کے لیے میں اپنے تن من دھن کی قربانی دے دوں۔ اسی لیے شاعروں نے بھی اپنے شعروں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ شاعروں نے یہاں تک کہا کہ اے سرکار اور اے سردار اور اے نبی، اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کو پیدا کرنا ہی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا ہی نہ بناتے، یہ پوری دنیا آپ کے طفیل میں بنائی گئی ہے، یہ چاند کیا، یہ سورج کیا، یہ آسمان کیا، یہ زمین کیا، یہ مخلوقات کیا، تمام چیزوں کو آپ ہی کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اس بزم کو سجایا ہے اور اس کائنات کو بنایا ہے، آسمانوں کو اٹھایا ہے، زمین کو بچھایا ہے، یہ سب محض آپ ہی کے برکت سے اور آپ ہی کے آنے کے استقبال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے۔ سب ایک مرتبہ عقیدت سے، محبت سے، دل کی گہرائی سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے اندر جو گنبد خضرا ہے، ہرا گنبد ہے، اس کو اپنے دماغ میں لاتے ہوئے، روضہ اقدس کی جالیوں کو اپنے دماغ میں، اپنے تصور میں، اپنے خیال میں لاتے ہوئے ایک مرتبہ بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، انتہائی وارفتگی کے ساتھ اور اپنے تڑپتی زبان کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا
محمد وبارک وسلم۔ دوستوں اور بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی خوبی نہ ایک کہ صرف اللہ نے بیان کی بلکہ فرشتوں نے بھی حضور کی تعریف بیان کی ہے۔ جبرائیل نے بھی بیان کیا حضور کی تعریف، میکائیل نے بھی بیان کیا حضور کی تعریف، اسرافیل و عزرائیل نے بھی بیان کیا اللہ کی اور اللہ کے نبی کی تعریف، حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اے اللہ کے بندوں، میرے نبی اتنے بڑے درجے کے ہیں، میرے نبی کا مقام اور رتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ میں خود بھی اپنے نبی کے اوپر درود بھیجتا ہوں۔ اے ایمان والو، تم بھی سرکار مدینہ کے اوپر درود بھیجا کرو۔ یہی مطلب ہے آیت کریمہ کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوستوں اور بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود تو رحمان بھیجتے ہیں۔ انسانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، درود کے کلمات نہیں پڑھتے، اپنے نبی کو یاد نہیں کرتے۔ شاعروں نے آپ کی آمد کی خوشی میں اور آپ کے دنیا میں آنے کے منظر کو بیان کرتے ہوئے عربی زبان کے اندر، فارسی زبان کے اندر، اردو زبان کے اندر ایسے اشعار کہے ہیں کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے جمعے کے بیان میں بھی کچھ اشعار سنائے، لیکن اب وہ اشعار میں ریپیٹ نہیں کروں گا، بلکہ دوسرے فارسی کے ایک شاعر نے جو حضور کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا، پہلے اس کا مفہوم میں بتاتا ہوں کہ وہ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اگر درود پڑھنا ہے تو میں اپنی زبان ہلاؤں گا، وہ زبان کہ جس سے میں گالیاں دیتا ہوں، وہ زبان کہ جس سے میں برا بولتا ہوں، وہ زبان کے وقت پڑھنے پر میں جھوٹ بول دیتا ہوں، وہ زبان کے وقت پڑھنے پر میں غیبتیں کر لیتا ہوں۔ زبان تو ایک ہی ہے اور ان داڑھوں کے اور منہ کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی، جب آپ کے اوپر درود کی بات آتی ہے، جب آپ کا نام لینے کی باری آتی ہے، میرے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے نبی کا نام اس گنہگار زبان سے کیسے لوں۔ میں اپنے نبی کے مقدس اور پاکیزہ نام کہ جس کا نام اللہ بھی لیتے ہیں، میں اس پاک ہستی کا نام اپنی گندی زبان سے کیسے لوں۔ اس لیے میں مجبور ہوں کہ اس زبان سے آپ کا نام لینے پر مجھے معاف کیجئے۔ فارسی شاعر کہتا ہے، 1000 مرتبہ بھی اگر میں اپنی زبان کو گلاب کے پانی سے بھی دھو دوں، تب بھی آپ کا نام لینے کو میں اپنے اس گنہگار زبان سے بے ادبی سمجھتا ہوں، مجھے معاف فرمائیے۔ کیا کہا اور کیا خیال ہے فارسی اس شاعر نے۔ فارسی کے الفاظ ہیں، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، مشک سے دھو دوں میں اپنی زبان، گلاب سے دھو دوں میں اپنی زبان، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ فرمایا ابھی بھی آپ کا نام لینے کو میں اپنے عشق و محبت کے تصور کے اندر ایسا سمجھتا ہوں کہ آپ کے ادب کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ زبان گناہ بھی کرتی ہے۔ میں آپ کا نام بہت ادب کے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی تعریف کرتے ہوئے عربی کے اندر شعر کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے خوبصورتی کے مالک، اے انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے روشن مکھڑے سے چاند کو روشنی ملتی ہے، آپ کے روشن چہرے سے چاند کو روشنی ملتی ہے۔ چاند اپنے آپ میں روشن نہیں ہے، یہ آپ کے چہرے کا عکس اس کے اوپر پڑتا ہے تو وہ چاند چمک اٹھتا ہے۔ کیا خیال ہے اور کیا تصور ہے کہ خوبصورتی چاند میں نہیں ہے، خوبصورتی آپ کے چہرے کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے چاند بھی منور ہو جاتا ہے۔ فرمایا حسان بن ثابت نے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا، بزرگ تو یہ قصہ مختصر،
بس قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو آپ کا ہے سرکار اور آپ کا ہے سردار۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تذکرے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ کیا مجال کہ ہماری آنکھوں میں نیند آئے کہ جب ہمارے دل کے اندر حضور کی محبت کا طوفان امڑ کر آ رہا ہو کہ اور جب ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے ہم یہاں جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر مدینہ منورہ کے اس گنبد خضرا کو یاد کر رہے ہوں، ہم یہاں بیٹھ کر روضہ اقدس کی جالیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کر رہے ہوں، الصلاۃ ہونا علی رسول اللہ، کہ یہاں پر پہنچ کر تم حضور پر درود و سلام پیش کرو جو جالیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، جب ہم اس کا تصور اپنے دماغ میں لا رہے ہوں، ہمیں سستی کہاں سے آ سکتی ہے؟ ہمیں نیند کہاں سے آ سکتی ہے؟ ہم غفلت کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ تو ہم تو بیٹھے ہیں آمنہ کے لال کو سننے کے لیے، عبداللہ کے لخت جگر کو سننے کے لیے، اور دونوں کائنات کے آقا اور محسن کو سننے کے لیے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی کے اندر ہر کمال موجود ہے، ہمارے نبی کے اندر ہر کمال موجود ہے۔ کچھ کمالات آدم علیہ السلام میں، کچھ کمالات نوح علیہ السلام میں، کچھ کمالات ادریس علیہ السلام میں، کچھ کمالات عیسیٰ علیہ السلام میں، کچھ کمالات موسیٰ علیہ السلام میں۔ ایسے ہوتے ہوتے ہر نبی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ کمالات دیے ہیں، لیکن جب میرے آقا کی باری آئی، جب ہمارے سردار اور ہمارے نبی کی باری آئی، تو جتنی خوبیاں اللہ نے ہر نبی کو الگ الگ کر کے دیا ہے، وہ تمام خوبیاں اکٹھا کر کے اللہ نے ہمارے نبی کو پورے کی پوری خوبیاں دے دی۔ سارے نبیوں کی خوبیاں، سارے نبیوں کے کمالات بھی آپ کے اندر جمع کر دیا گیا، حتیٰ کہ ایوب علیہ السلام کا صبر، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، نوح علیہ السلام کی قربانی، اور یونس علیہ السلام کی تڑپ، اور یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، وہ ساری کی ساری خوبیاں میرے آقا کے اندر موجود تھی۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کہ مصر کے زلیخا کی سہیلیوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، لیکن اگر مصر کے اور زلیخائے مصر کے وہ سہیلیاں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی، وہ اپنی انگلیاں کاٹنے کے بجائے اپنے سینے کے اوپر چھری چلا لیتی اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اتنی خوبصورتی، اتنا جمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اسی کو فارسی شاعر نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یعنی آپ کے اندر اے نبی یوسف علیہ السلام کے جیسا حسن ہے، خوبصورتی ہے، جمال ہے، اور آپ کا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرح چمکدار ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک مارنے پر مردہ بھی اپنے قبر سے اٹھ کر زندہ ہو جاتا تھا۔ اے نبی، آپ کے اندر حسن یوسف بھی ہے، دم عیسیٰ بھی ہے، ید بیضا بھی ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، کہ وہ ساری خوبیاں جو ان کے اندر الگ الگ ہے آپ کے اندر ایک جگہ پر موجود ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایسے مقدس پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور منقبت کے لیے اور تعریف اور تذکرے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، اور بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول اور بعض روایات کے مطابق ربیع الاول کی 8 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، اور مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پورے ملک شام میں، سیریا میں، وہاں کے محلات کے اندر آپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ایک دم روشنی پیدا ہو گئی، اور ہزاروں سال سے جلنے والی آگ جو کسریٰ کی تھی وہ بجھ گئی۔ یہ پیغام تھا
کہ آج دنیا کے اندر جو ہستی پیدا ہوئی ہے یہ توحید کا علم بلند کرنے کے لیے، ایک ایک اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے یہ ہستی آئی ہے۔ اب یہ ہستی دو عالم کے سردار بن کر اور تمام جہانوں کے پروردگار کے پیغام کو لے کر پوری دنیا اور کائنات کے اندر جو پھیل جائیں گے کہ جس سے ظلم کی تاریکیاں، گمراہی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور دنیا میں ہر چہار طرف روشنی ہی روشنی ہو جائے گی، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، صفا پہاڑی کے قریب میں، چنانچہ حضور کا بچپنا انتہائی پاک، حضور کی جوانی انتہائی پاک، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سچی زبان رکھتے تھے کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر محمد نے اگر کوئی بات کہی ہے وہ سچ ہی کہا ہوگا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی امانت رکھوائی جائے تو آپ امانت دار ہیں، آپ کبھی خیانت نہیں کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر انتہائی خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے معاملات کرتے تو آپ سچ بولتے، پاکیزگی اختیار کرتے، آپ جس سوسائٹی کے اندر رہتے اس سوسائٹی کے لوگوں سے اچھا سلوک کرتے اور اچھا برتاؤ کرتے، حقوق کی ادائیگی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اخلاق کے ساتھ آپ نے مکے کے اندر زندگی گزارا ہے۔ صرف حضور کے بول بڑے نہیں تھے بلکہ حضور جو بولتے تھے وہ ان کی زندگی میں جھلکتا بھی تھا۔ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے بول بولنے والے الگ ہیں لیکن عمل کے میدان میں وہ زیرو ہیں، کہ بیان اچھا ہے، جی باتیں اچھی ہے، بولنا اچھا ہے، لیکن جب عمل کی جب باری آتی ہے اور کردار کو اپنانے کی جب باری آتی ہے تو وہ اس معاملے میں فیل معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب اپنی زبان سے کوئی بات حضور بولتے تھے تو وہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اسی لیے کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے بتائیے، حضور کے اخلاق کیسے تھے بتائیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی حضور کے اخلاق ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا کیا کہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا گیا، حتیٰ کہ عرش اعظم تک، عرش معلیٰ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلندی عطا کی گئی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود، اتنے کمالات کے باوجود اور اتنے فضائل کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی بڑائی، اپنے آپ کو بڑا بتلانا، اپنے آپ کی بڑائی کو ظاہر کرتے پھرنا یہ نہیں تھا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر خود جھاڑو دے رہے ہیں، بازار سے سودا لا رہے ہیں، اور اپنے چپل اور جوتے اگر پھٹ جاتے تو ٹوٹ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سل لیتے تھے، بکری کا دودھ بھی دوہ لیتے تھے، اور کھانے کے لیے بیٹھتے تو نواب اور بادشاہوں کی طرح نہیں کھاتے تھے بلکہ حضور نے حدیث کے اندر کہا میں ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے، کیونکہ مجھے میرے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ زمین کے اوپر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر نہایت تواضع کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے۔ غلام دعوت دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی قبول کر لیتے، ہر ایک کے جنازے میں حضور شرکت کرتے، یہ نہیں کہ غریب کا جنازہ ہے اس کو نظر انداز کیا جائے، نہیں، بلکہ مسجد کے اندر جھاڑو مارنے والے کا بھی اگر جنازہ ہوتا حضور کہتے کہ مجھے بتاؤ کہ میں فلاں آدمی کا جنازہ ہے، میں اس کے اندر شرکت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے آتے اور لوگ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہوتے
اور حضور کو دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑے ہونے لگتے۔ جیسے بڑے آدمی جب آتے ہیں تو لوگ ان کے استقبال میں اور ان کا ویلکم کرنے کے لیے، مرحبا کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے کہ میں جب آؤں تو میرے آنے پر تم کھڑے نہ ہوا کرو، تم میرے آنے پر مت کھڑے ہوا کرو، بیٹھے رہا کرو، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے آنے پر تم یوں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام اتنا بڑا ہے، ہم سوچنا یہ ہے کہ جب حضور اپنے زندگی کے اندر یہ سارے کام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ایسے رہ رہے ہیں، بازار کے اندر ایسے رہ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے اندر تکبر پیدا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے تکبر کرنے لگے، ہم اترانے لگے، ہم شیخی بگارنے لگے، ہم نوابی پنے کے اندر آ جائیں؟ حضور سے بڑا تو کوئی نہیں اللہ کے بعد، اللہ کے بعد حضور سے بڑی ہستی کوئی نہیں۔ جب وہ حضور اور سرکار اتنے تواضع کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے دل کے اندر تکبر نہیں لا رہے ہیں اور اپنی زبان کے اندر جھوٹ نہیں لا رہے ہیں، اور غلاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کہ چھوٹے بچے اگر سلام نہیں کرتے، حضور خود آگے بڑھ کر ان چھوٹے بچوں کو سلام کرتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر کہ جبرائیل بھی کہیں کہ حضور آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخشا ہے، اور آپ کی وجہ سے حضور ہم سارے فرشتے آپ کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایسے بڑے پیغمبر، ایسے بڑی ہستی جو ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہے، زندگی گزارنے کا جو سٹائل ہے، آج بڑے اللہ تعالیٰ نے اگر 4 پیسے ہم کو دیے ہیں اور کسی کو اللہ نے مال اور دولت دیا ہے، اللہ کرے کہ سب کو نصیب ہو، لیکن وہ لائف سٹائل کیسے ہوتا ہے اس کو سوچئے۔ اور دوسری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اور ان کے لائف سٹائل کو کتابوں میں پڑھی ہے سیرت کی، کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر کسی جگہ پر حضور چٹائی ڈال کر، جیسے بوریا ہوتا ہے، چٹائی ڈال کر اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دیکھا کہ حضور چٹائی کے اوپر بغیر چادر بچھائے ہوئے ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے نبی، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، وہاں کے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کے لائف سٹائل کو دیکھا ہے، ان کے عیش و عشرت کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے عالی شان محلوں میں، عالی شان گدوں میں، مخملوں پر آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہ آپ تو سارے کائنات کے بڑے، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، اور آپ کو اس حالت میں دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر روو نہیں، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ دنیا ان کے لیے ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ دنیا ان کے لیے ہو اور آخرت ہمارے لیے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے بڑے اونچے مقام پر رہنے کے بعد بھی سادگی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ اکرام آئے حضور کے پاس، آ کر کہنے لگے حضور اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ کے پاس جب آئیں تو آپ کو سلام کر کے آپ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیں اور سجدہ کریں، کیونکہ ہم نے بہت سارے قوم اور قبیلوں کے سرداروں کو دیکھا ہے، بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ وہاں لوگ وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو محبت میں دیوانے ہوئے جا رہے ہیں
اور اپنے آپ کو بچھانے چاہتے ہیں کہ حضور کے قدموں میں ہم گر جائیں، حضور کے قدموں میں ہم اپنا ماتھا اور اپنا سر ٹیک دیں، لیکن حضور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کو کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر ہیں، لیکن ایک مرتبہ سوچئے ہمارے رویے کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا سلوک کیسا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی سے ملتے تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا، آپ کی پیشانی کھلی ہوئی ہوتی، غصے میں جی اور سختی کے ساتھ نہیں ملتے۔ کان رسول اللہ دائم البشر، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے۔ ہم بھی سوچیں کہ ہم بھی اپنے بھائیوں سے کسی سے بھی ملاقات کریں تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جو ہے ملاقات کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے سہل الخلقی، اچھے اخلاق والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نرم گفتگو فرماتے تھے، سخت نہیں کرتے تھے، جھڑکتے نہیں تھے، جھڑک کر جھپٹ کر بات نہیں کرتے تھے، نرمی کے ساتھ حضور بولنے والے کی پوری بات ہونے تک سنتے رہتے اور اس کے بعد جواب دیتے۔ حضور کے بارے میں ہے لیس بفظ ولا غلیظ، نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرنے والے تھے اور نہ سخت دل تھے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیکر رحمت تھے، پیکر کرم تھے اور کرم ہی کرم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیخ و پکار نہیں کرتے تھے کہ زور سے کھڑے ہو کر کسی کو آواز دے رہے ہوں اور کوئی غلط بات اور گندی بات زبان سے نکال رہے ہوں۔ ولا صخاب، چیخم پکار نہیں کرتے تھے، ولا فحاش، اور نہ بد کلامی کرتے تھے، ولا عیاب، اور نہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتے تھے کہ لوگوں کے اندر کیا عیب ہے، اس کے اندر کیا عیب ہے، اس کے اندر کیا عیب ہے، اس کے اندر کیا عیب ہے۔ جیسا کہ آج کل مارکیٹ ہی یہ ہو گئی ہے کہ جس سے ہماری نہیں بنتی بس اس کے پیچھے لگ جاؤ، ان کیا کر رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں، ان کو کیسے ذلیل کرنا ہے، ان کی کس بات کو کھینچنا ہے، یہ آج کل کی مارکیٹ اور آج کل کا رواج ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیب کو تلاش ہی نہیں کرتے تھے، اگر کسی کا عیب دکھ بھی جاتا تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے، بعد میں اکیلے میں اسی کو سمجھاتے تھے کہ تو یہ کام تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا ہے۔ آج صورتحال کیا ہے، اگر کوئی برا کام کر رہا ہے ہم اس سے نہیں کہتے بلکہ دوسرے سے کہتے ہیں۔ بھئی دوسرے سے کہیں گے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی، وہ کیسے سدھرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برائی کو ختم نہیں کر رہے ہیں، برائی کو پھیلا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، پوری مارکیٹ میں پھیلا دیا، بھئی اس نے یہ کیا، یہ پورے بازار میں جو ہے ہوا کھڑا کر دیا۔ اور آج کل تو جناب سوشل میڈیا ہے جی، نام لیے بغیر جو سٹیٹس لگا رہے ہیں، نام لیے بغیر واٹس ایپ پر ڈال رہے ہیں، نام لیے بغیر، بعد میں کچھ لوگ قریب رہنے والے پوچھ رہے ہیں بھئی وہ سٹیٹس لگائے تھے کس کو بول رہے تھے؟ بولے تو اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب اس کو بولتے ہیں کہ وہ بات جو ہے فلاں صاحب کو میں دیکھا تھا، اب ڈائریکٹ کیسا بولنا بول کے میں ایسا بولا جی۔ اس طریقے کی جو ہے آج کل کی صورتحال ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا عیب تلاش نہیں کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنجوسی نہیں کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو آنکھیں بند کر لیتے تھے اور اس سے نظریں پھیر لیتے تھے۔ اب جو چیز پسند نہیں آئی اس کے اوپر کامنٹ کرنا، تفسیریں کرنا، یہ چیز پسند اس لیے نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسا ہے۔ اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے، سامنے کوئی ایسی چیز ہوئی جو حضور کو پسند نہیں ہے، نظریں پھیر لیا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آتا امید لگا کر کہ حضور کچھ دیں گے، کچھ عطا فرمائیں گے، حضور اس کو مایوس نہیں کرتے تھے، اور حضور کے پاس سے کوئی آدمی نا امید ہو کر نہیں جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ جس کے اندر برائی ہو، شر ہو۔ حضور کی ہر بات کے اندر خیر ہوتا۔ ہم سوچیں آج ہم کتنی باتیں کرتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی فائدہ نہ دنیا کا نہ دین کا، صرف بول رہے ہیں اور صرف زبان چل رہی ہے،
اور سامنے والا مل گیا، اب اس کو کیا بولنا، وقت کیسے گزارنا، ٹائم پاس کیسے کرنا، چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں، 1 گھنٹے کا وقت ہے، اب اس کے اوپر نہ ہمارے مقصد کی نہ اس کے مقصد کی، پتہ نہیں یہاں کی وہاں کی ہر جگہ کی باتیں، ایران توران کی باتیں ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات زبان سے نکالتے نہیں تھے کہ جس کے اندر جو ہے شر ہوتا۔ یہی اخلاق تھے ہمارے نبی کے کہ جو حضور کو دیکھ لیتے قربان ہو جاتے، حضور کو جو دیکھ لیتے وہ فدا ہو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور حضور کے اخلاق اتنے اعلیٰ، اتنے اونچے، مسجد کے اندر اگر کوئی شور و شغب کرتا ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ مسجد کا ادب ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہات کا رہنے والا حضور کی خدمت میں آیا، اور حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیہات کا رہنے والا، اس کو نہیں معلوم کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا، مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے۔ آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بری بات ہے، مسجد کا ادب، مسجد کا احترام وہ نہیں کر رہا، اور دیہات کا رہنے والا گنوار ہے، اس کو نہیں معلوم مسجد کے آداب، وہ پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو دوڑ پڑے اس دیہاتی کو روکنے کے لیے اور چیخ پڑے، اے دیہاتی، جیسا کہ ہوتا ہے جذبات کے اندر کہ بھئی مسجد کی بے حرمتی تم کر رہے ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور عین اس کے پیشاب کرنے کے وقت اس کو روک رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا رک جاؤ، صحابہ سے کہا رک جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ پھر اللہ کے نبی اٹھے اور اس کے پاس قریب گئے، اور جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا اس کو کھڑا کر کے سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، ادب کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ اس کے اندر پیشاب کیا جائے، مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ حضور نے اس کو سمجھایا، اور وہ دیہاتی بڑے غور سے حضور کی بات سنتا رہا۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ پانی لاؤ اور یہاں پہ بہا دو، یہ گندگی باہر نکل جائے گی۔ اور پھر صحابہ سے کہا کہ اگر تم اس کو روکتے تو وہ تو مسجد گندی کر چکا، پیشاب تو گر چکا، اب وہ پیشاب بھی پورا نہ کرتا اور مسجد بھی گندی ہوتی اور اس کے اوپر اس کا اثر بھی غلط پڑتا، اس لیے میں نے اس کو پیشاب کرنے دیا۔ پھر اس کو بات سمجھایا اور گندگی بھی دور ہو گئی، اب اس کو بات بھی سمجھ میں آئی، اب یہ اپنی زندگی بھر کبھی بھی مسجد کی بے ادبی نہیں کرے گا، مسجد کی بے احترامی نہیں کرے گا۔ دوستو اور بزرگوں، یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں۔ پہلے نماز کے اندر جب پورے احکام نہیں آئے تھے، نماز کا حکم سٹارٹنگ میں آیا تھا، تو اس وقت میں نماز میں بات کرنے کی بھی اجازت تھی کہ نماز کے اندر بات چیت بھی آدو بادو والے سے کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بھی دیا جا سکتا تھا۔ اس بات کو سمجھیے، ورنہ پھر بعد میں جا کر جو ہے جامع مسجد میں مفتی صاحب بولے نماز کے اندر بات کرنے سے کیا بھی نہیں ہوتا، بات کر سکتے۔ یہ سٹارٹنگ کی بات ہے، ابتدا کی بات ہے کہ جب پورے احکام نہیں آئے تھے نماز کے تو نماز میں بات چیت بھی ہوتی تھی، تو بعد میں منع کر دیا گیا کہ بات چیت کرنا منع ہے۔ ایک صحابی کو یہ منع ہوئے سو حکم نہیں معلوم، انہوں کہیں اور تھے سفر میں یا کسی اور کام میں، اب پورے صحابہ کرام نماز میں کوئی بھی بات نہیں کر رہے کیونکہ حضور نے منع کر دیا، لیکن وہ صحابی جو کہیں گئے ہوئے تھے آئے اور پھر نماز میں آ کر کھڑے ہو گئے اور آدو بادو میں بات کرنے لگے۔ صحابہ کرام یوں غصے سے دیکھ رہے، اس صحابی کو جو بات کر رہے ہیں غصے سے دیکھ رہے، وہ صحابی پریشان، پرسوں تک ہم بات کرتے تھے کوئی ہم کو اتنا غصے سے نہیں دیکھتا تھا، آج ہم بات کر رہے ہیں اچھی بات ہی کہہ رہے ہیں تو بھی ہم کو غصے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو شور ہو گیا۔ نماز کے بعد سارے صحابہ کرام اس آدمی کو لتاڑ پتاڑ کرنے لگے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بھئی نماز کے درمیان میں لوگ آ جاتے ہیں زور زور سے، مسجد بڑی ہے تو وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، پوری مسجد کے اندر آواز گونج رہی ہے اور ادھر نماز ہو رہی ہے جی۔ تو ایسا مومنٹ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ سے کہا انہیں ڈانٹتے کیوں، اور پھر ان صحابی کو بلایا اللہ کے نبی نے اور کہا
کہ پرسوں تک تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ نماز کے اندر بات چیت ہو سکتی تھی، لیکن اب اللہ نے نماز کے اندر بات چیت کو منع کر دیا ہے، اب بات چیت نہیں ہوگی۔ تو وہ صحابی سمجھ گئے، جی حضور آپ نے جیسے کہا ویسے ہی ہوگا۔ اب معاملہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور کوئی گڑبڑی اور فساد بھی نہیں ہوا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ہمارے نبی جتنا اللہ نے آپ کا مقام اونچا کیا، اللہ کے نبی کے اندر جو سامنے کے مخالف جذبات، یعنی ہمارے خلاف، ہمارے خواہش کے خلاف، ہمارے مراد کے خلاف اگر کوئی بھی کام ہوتا، حضور اس کو برداشت کرتے، حضور اس کو پی جاتے، فوراً ریاکٹ نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے کاندھے کے اوپر ایک چادر، ایسے کاندھے کے اوپر جیسے احرام کی چادر ہوتی ہے، چادر گری ہوئی ہے، اس کے کنارے بڑے سخت ہیں، اس کے کنارے بڑے سخت ہیں۔ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ اس چادر کو اتنی زور سے کھینچا، صحابی کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کے گویا کندھے کے اوپر اس کا اثر بیٹھ گیا، چادر کے کھینچنے کا لال نشان بیٹھ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا، بلکہ حضور نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا تمہارے گھر کے اندر جو صدقے کا مال آیا ہوا ہے وہ مجھے دو۔ دیہات کا رہنے والا، اس کو آداب نہیں معلوم کہ حضور کے ساتھ کتنے ادب کے ساتھ رہنا چاہیے، وہ اتنی سختی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام ڈانٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہو تم، کیا کر رہے ہو تم، حضور کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ لیکن حضور نے منع کیا اور مسکراتے ہوئے اس کو جواب دیا اور اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کو کچھ دے دو۔ ایسا ہی ایک واقعہ اور کتابوں کے اندر دیہاتی کا میں سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ یہ سب سنانا اس لیے ہے کہ حضور کے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کریں، حضور کا وہ کردار، حضور کی وہ سیرت اپنے اندر پیدا کریں۔ بد اخلاقی، بد کرداری، جھوٹ، غیبت، تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے آئینے میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ایک موقع پر ایک دیہات کا رہنے والا آیا اور اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ حضور آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے، اس کے الفاظ دیکھیے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان الفاظ سے کہ اس نے کہا کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے۔ اتنا بڑا لفظ ہم نہیں بول سکتے۔ وہ دیہات کا رہنے والا، آداب نہیں معلوم اس کو، وہ کہہ رہا ہے کہ نہ یہ مال آپ کا ہے اور نہ آپ کے باپ کا ہے، آپ مجھے اس میں سے دیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور کچھ مال لے کر آئے اور اس دیہات کے رہنے والے کو دے دیا۔ اب اس کو خوش ہونا چاہیے کہ حضور نے میرے کہنے پر مجھے مال دے دیا، لیکن وہ خوش نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ نے دے دیا ہے، لیکن آپ نے بہت اچھا سلوک نہیں کیا۔ یعنی وہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت مال نہیں دیا آپ نے، تھوڑا مال دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر گئے اور پھر اندر جا کر اور تھوڑا مال لے کر آئے اور اس کو دے دیا۔ اب وہ دیہاتی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور وہ خوشی سے جھوم پڑا اور اس نے کہا قد اجملتا وقد احسنتا، ہاں اب یہ پرفیکٹ ہے، یہ اچھا ہے، یہ ماشاءاللہ ہے، آپ نے ہمیں خوش کر دیا، آپ بہت اچھے ہیں۔ اب تعریف کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مال لینے کے بعد تعریف کر رہا ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے اخلاق والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو رخصت کیا اور جتنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے سارے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال تم سمجھو، میں جو امت میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں میری مثال سمجھو۔ اور اس ایگزامپل کو سمجھانے کے لیے نبی نے فرمایا عرب اونٹ پالا کرتے تھے
اور جب کوئی اونٹ بدک جاتا تھا تو اس کو پکڑنے کے لیے جب آدمی جاتا وہ اور بھاگتا. کوئی اونٹ کوئی جانور جب بھاگے قربانی کے موقع پہ، بیل جی اور دوسرے بڑے جانور اونٹ بھاگتے ہیں، رسی ٹوٹ گئی بھاگ رہے ہیں، اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. تو ایسے ہی کہ جب عرب کے اندر کوئی اونٹ بھاگتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پکڑنے کے لیے لوگ بھاگتے ہیں تاکہ وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے. لیکن جب یہی بات اونٹ کے مالک کو معلوم ہوتی ہے تو اونٹ کا مالک ایک کام کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں چارہ لے لیتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اس اونٹ کے پیچھے مت بھاگو، اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے مت بھاگو، تم جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے وہ اتنا ہی تیز اور آگے دوڑے گا. بلکہ اونٹ کا مالک کہتا ہے اپنے ہاتھ میں بڑا چارہ لے کر وہ کھڑے ہو جاتا ہے، اونٹ کو آواز دیتا ہے اور اونٹ پلٹ کر دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے لوگ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. اونٹ پلٹ کر دیکھتا ہے اور چارے کے اوپر نظر اس کی پڑتی ہے اور وہ مالک محبت سے اس اونٹ کو اپنی طرف یوں بلا رہا ہوتا ہے. وہ اونٹ واپس پلٹ کر مالک کے پاس آ جاتا ہے چارہ کھانے کے لیے. حضور نے فرمایا میری مثال اپنی امت کے لیے ایسے ہی ہے کہ یہ امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے ساتھ اگر سختی کا معاملہ کیا جائے وہ دین سے دور ہو جائیں گے، دین سے وہ دور ہو جائیں گے. ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جائے تاکہ لوگ قریب آئیں دور نہ بھاگیں، لوگ قریب آئیں دور نہ بھاگیں. اس لیے مسجد کو جو نہیں آتے ان کو جہنم کی وعیدیں مت سنائیے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تم پر سانپ گریں گے اور اژدہے گریں گے اور جہنم کے اندر تمہاری تکہ بوٹی ہو جائے گی. جو مسجد کو نہیں آ رہا اس کو اگر وعیدیں سنائیں گے وہ مسجد سے اور دور ہو جائے گا، اللہ کے دین سے اور دور ہو جائے گا. اس کو جنت کے فضائل سناؤ کہ جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی، جنت کے اندر شراب کی نہریں ہوں گی، جنت کے اندر حور ہوں گے، جنت کے اندر خوبصورت عورتیں ہوں گی، جنت کے اندر گھوڑے کی سواری ہوگی، جنت کے اندر موتی کا محل ہوگا، جنت کے اندر سونے چاندی کے اینٹوں سے بنا ہوا بڑے بڑے محلات ہوں گے. وہ نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، وہ روزہ رکھنے پر، اللہ کے گھر میں بار بار آنے پر وہ عطا فرمائیں گے. اب جب یہ چیزیں، یہ فضائل جب وہ سنے گا تو پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی اور وہ پھر نماز کا عادی بنے گا. یہ چند اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات کی روشنی میں، حضور کے کردار کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے. سال کا ایک مہینہ اور مہینے کا ایک دن اور ایک دن کا ایک گھنٹہ اور آدھا پون گھنٹے میں ہمارے نبی جیسی عظیم ہستی کی پوری زندگی کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی کے ان اخلاق کو اپنانے کی ہم جو ہے اپنانے کا ہم ارادہ کریں. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، سچ بولیں گے انشاءاللہ، جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، غیبت کبھی نہیں کریں گے، کسی کے عیب کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اچھے اخلاق آپ اپنائیں گے، خندہ پیشانی کے ساتھ ہم ملیں گے، نہ چیخیں گے، نہ برا بولیں گے، نہ برا سنیں گے، اور کوئی چیز پسند نہیں آتی صرف نظر کریں گے، اور سب کے ساتھ ہم خیر کا، اخلاق کا، اچھائی کا، بہتری کا برتاؤ کریں گے. اگر یہ پیغام اور یہ ارادہ ہم نے اپنے دل کی گہرائی سے اگر کیا ہے تو آج کی مجلس ہماری کامیاب ہے. صلاۃ السلام ہو رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سارے نبیوں کے پیغمبر، سارے رسولوں کے امام بن کر اس دنیا کے اندر آئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس نبی کے اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نبی کے اخلاق کو اپنے اندر ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے ہم یہ پکا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھیں گے،
سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے، حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور آپ کو اور آپ کے نبی کو راضی کرنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے۔ اے اللہ، ہماری زبانوں پر محبت کے بول ہوں اور ہمارے اعمال کے اندر وہ محبت کے اثرات نہ ہوں، ہمارے کردار کے اندر وہ سنت کی خوشبو نہ ہو۔ اے اللہ، ایسی زندگی بھی کیا زندگی ہے جو حضور کی طرح ہم زندگی نہ گزار سکیں، ایسی زندگی جو سنتوں سے خالی، کہ جس کے اندر دین کا جنازہ اٹھ رہا ہو، کہ جس کے اندر حضور کے کردار کو پامال کیا جا رہا ہو۔ اے اللہ، ایسی زندگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں ایسی زندگی دیجئے کہ جس سے حضور بھی خوش ہو جائیں اور آپ بھی راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں۔ اس مبارک موقع پر ہم دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے جان میں، ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ، کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، ہماری زبان کے اوپر کلمہ نصیب فرمائے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر ہماری جان نکلے۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس بیان کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔